اور نماز چلی جائے اور کہتے ہو آنکھ نہیں کھلی. اپنے آپ سے پوچھو, نماز کی اہمیت نہیں ہے جو نوکری کی اہمیت ہے, جو فلائٹ کی اہمیت ہے وہ آپ کے دل میں نماز کی نہیں ہے. کیسے نماز چلی جائے؟ میں نبی پاک کا امتی ہوں, آقا فرمائیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. منقول ہے کہ ایک دوست نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا, ادھار لیے پیسے. وقت پورا ہو گیا, پیسے دینے کی باری آئی تو جس نے دینے تھے اس کا کاروبار خراب ہو چکا تھا, اس کے پاس لوٹانے کے لیے رقم نہیں تھی. دوست تقاضا کرتا رہا, یہ وقت مانگتا رہا, وقت گزرتا رہا. آخر کار تنگ آ کر جس نے پیسے لینے تھے وہ عدالت چلا گیا. جج صاحب, قاضی صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ضرور ہے لیکن میری رقم نہیں دے رہا. قاضی صاحب نے بلا کر کہا کہ تم نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہا دینے ہیں. کتنے دینے ہیں؟ کہا 3000 درہم دینے. 3000 درہم جو ہیں وہ کب دو گے؟ کہا ابھی تو کاروبار نہیں ہے, کوئی میرے پاس آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے, بالکل کلاش ہو گیا ہوں. جج نے کہا دینے تو پڑیں گے نا, 1 مہینے کا وقت ہے, within 30 days پیسے دے دو ورنہ پھر قید میں جانا ہوگا, مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. 30 دن کا وقت مل گیا. غریب آدمی تھا, کمائی کا کوئی ذریعہ تھا نہیں, پیسے کدھر سے لوٹاؤں یہ سوچتا ہوا عدالت سے باہر نکلا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس شخص نے یہ حدیث سن رکھی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود جو ہے پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس عاشق رسول نے روزانہ صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنا شروع کر دیے. کہ اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں, درود ہی پڑھتا ہوں. 27 دن گزر گئے, روزانہ صبح سے شام تک درود پڑھتا رہا. آخری ڈیٹ قریب آ رہی تھی, مگر جب رات آئی خواب میں اسے ایک آواز آئی کہ تم گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ. صبح اٹھنے کے بعد حیران تھا کہ آواز تو آئی ہے مگر کیسے جاؤں علی بن عیسیٰ کے پاس. وہ دن بھی درود پاک پڑھنے میں گزر گیا. 29ویں رات آ گئی, رات آنکھیں بند ہوئیں, قسمت جاگ گئی. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اس کو کہو میرا قرض ادا کر دو. آنکھ کھلی, بڑا خوش. غلام خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, آقا کا دیدار جو ہو گیا تھا. مگر پھر سوچنے لگا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما تو دیا ہے, مگر اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے کوئی نشانی مانگی, کوئی پروف مانگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا یہ کہہ تو دوں گا اس کو, مگر اگر اس نے کوئی نشانی مانگی کہ بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ آخری دن وہ بھی درود پڑھتے میں گزرا اور کنفیوژن میں بھی گزرا. اب آنکھیں بند ہوئیں, رات سویا. پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے. پیارے آقا نے فرمایا جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس, اس سے کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے. کہا حضور چلا تو جاؤں گا, اگر اس نے کوئی نشانی مانگی تو کیا نشانی دوں گا؟ آقا نے فرمایا علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو, یہ راز فقط تمہیں پتہ ہے اور رب جانتا ہے, اور جب تک درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب آنکھ کھلی تو بہت مطمئن کہ نبی پاک نے پروف بھی دے دیا, نشانی بھی دے دی ہے. اب یہ صبح ہوئی تو خوش, اور یہ وہی دن ہے کہ اس دن عدالت میں بھی جانا ہے, لاسٹ ڈے ہے. صبح پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس, وہ مصروف تھا اپنے کام میں. کہ جاؤ علی بن عیسیٰ سے کہو کہ میں پیغام لایا ہوں. خادم نے پوچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہ ان سے کہیے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. وزیر نے اپنے پاس بلایا. کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور میں مقروض ہوں, 3000 درہم دینے ہیں, پیسے نہیں ہیں, آج آخری دن ہے اور مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کریں گے. کہ اچھا اب آئے ہیں, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس, کوئی نشانی کہ آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کہاں خالی ہاتھ نہیں آیا, میں نشانی بھی لے کر آیا ہوں.
میں پروف بھی لے کر آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی مجھے بتایا ہے کہ آپ روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 5000 بار درود پڑھتے ہیں، اور یہ راز فقط آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے. اور آپ کا یہ بھی معمول ہے کہ جب تک درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وزیر کی عشق کا عالم کیا ہوگا، وہ کیسا عاشق رسول ہوگا جو روزانہ صبح 5000 بار درود پاک پڑھتا ہے. اس نے نعرہ لگایا مرحبا یا رسول اللہ. اس کی تو عید ہو گئی نا، اس کے درود قبول ہو گئے. اس نے کہا سبحان اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے. کہا ابھی بیٹھیں آپ. اپنے گھر گیا، اپنے حجرے سے واپس آیا، 3000 نہیں 9000 درہم لے کر آیا. کہ حضور 3000 تو نبی پاک نے فرمایا، آقا کا حکم لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے 3000. آپ اتنی اچھی خبر لے کر میرے گھر آئے ہیں، میرے گھر پہ آپ نے قدم رکھے، یہ اس کا نذرانہ ہے. 3000 اور لے جائیے، اس سے کچھ بچوں کے لیے کام کاج شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر جائیے کہ اب زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی کام پڑے گا، جب بھی ضرورت ہوگی، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں. دیوانہ خوش جھومتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا. ایوری اوور دیئر ایکسپیکٹنگ، وہاں ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ اس نے آ کر یہی کہنا ہے پیسے نہیں ہیں اور گرفتاری دے دینی ہے، کیونکہ خود ہی بتا کر گیا تھا کاروبار نہیں ہے. تو وہاں لوگ جمع ضرور تھے، مگر ان کو ایکسپیکٹیشن یہی تھی، توقع یہی تھی کہ بندے نے آ کر کہہ دینا ہے پیسے نہیں ہیں. دیوانہ عدالت میں گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے اور کہا کہ حضور یہ میرا قرضہ واپس. جج نے کہا پہلے یہ بتاؤ لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، تم کہتے پیسے نہیں ہیں، وقت پر پورے پیسے کیسے آ گئے؟ اللہ اکبر. اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے بتا دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. سارا واقعہ عدالت میں سنا دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو درود پڑھتا رہا. آقا خواب میں تشریف لائے، انہوں نے وزیر کا پتہ بتایا، انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس زمانے کے لوگ کتنے پیارے تھے. جج صاحب، قاضی عدالت کا اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، کہتا ٹھہرے میں بھی آتا ہوں. اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں. کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں. اچھا جس نے کیس کیا تھا، جو دوست بھی تھا، وہ بھی تو نبی کا غلام تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی دیکھ رہا تھا سارا معاملہ. کہتا رکو کاغذ قلم منگوائیے، میں اس بندے کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں، میں بھی تو نبی کا غلام ہوں. اللہ اکبر. اب اس دیوانے نے کیا کیا، وہ 3000 دینار جج کو واپس دیے. جج صاحب قرضہ تو ساڈا معاف ہو گیا، آپ کی رقم واپس لے لیں. وہ جج بھی عاشق رسول تک کہتا ہے جو پیسے آقا کے نام پہ نکالے میں نے واپس نہیں لینے ہیں، یہ بھی تم لے جاؤ. غور کیجئے، ایک رات پہلے جو بندہ 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو جا رہا ہے. درود پاک یہ کمال کا وظیفہ ہے. شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اگر آپ واقعی پریشان ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کوئی روزی روزگار کے مسائل کا شکار ہوگا، کوئی بچوں کی پرابلمز میں شکار ہوگا، ہمارا پرابلم یہ ہے ہمیں سولوشن مل چکا ہے. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا شاندار فارمولہ دے دیا ہے، مگر ہم سب کے پاس جاتے ہیں، سب کو پکارتے ہیں، نہ اللہ کو پکارتے ہیں، نہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کسی بھی پریشانی میں ہے نا، خوب درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں. آپ فیل کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی بیماری دور ہو رہی ہے، آپ کی روزی میں برکت ہو رہی ہے، آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. درود پاک ماشاءاللہ ایسا شاندار وظیفہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے. The reason of all creation، وجہ تخلیق کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ تارے، سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنا ہے. آپ کونین کے دولہا ہیں، آپ دونوں عالم کے دولہا ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ساری بارات سجائی گئی ہے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا.
بریلی کے تاجدار نے ایسے ہی نہیں لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی اس پوری کائنات کی وجہ ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اچھا، اب غور کرنے والی بات ہے کہ پچھلی قومیں گزری، بہت سارے لوگ کہ کوئی کس نبی کا امتی تھا، کوئی کسی نبی کا امتی تھا، ہم پر رب نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا جو حبیب اللہ ہیں، جو رب کے حبیب ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ اور اس لیے پتہ ہے ہمارا مرتبہ کیا بن گیا؟ جو پچھلی امتیں ہیں نا، تمام امتوں سے افضل امت اس امت کو قرار دیا گیا کیونکہ نبی پاک کے ہم امتی ہیں۔ صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم حضرت عیسیٰ کے امتی بھی بن سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے بھی امتی بن سکتے تھے۔ کتنا بڑا رب نے انعام کیا۔ اور اب آؤ بتاؤں فضیلت کیا ملے گی قیامت کے دن؟ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی نا، تب تک کسی اور امت کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی نازک سی، باریک سی اور خوبصورت بات بتانی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے سب سے آخر میں آئی، ٹھیک ہے؟ حساب سب سے پہلے ہوگا، جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل کی جائے گی۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار سب سے آخر میں آنے والوں کا حساب سب سے پہلے؟ علماء نے آداب لکھے ہیں کتابوں میں۔ بزرگ جب دسترخوان پر بیٹھے نا تو آداب پتہ ہے کیا ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ ان کے کھانے سے پہلے ہاتھ سب سے آخر میں دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد سب سے پہلے دھلائے جائیں۔ بزرگوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ہاتھ پہلے دھلائیں؟ ہاں۔ اب یہ ہو سکتا ہے یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں آئے کہ بزرگوں سے تو کام کی ابتدا کرنی چاہیے، دسترخوان لگا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے تو علماء کے ہاتھ دھلائیں؟ کا نہیں، اور لوگوں کے ہاتھ دھلواؤ، سب سے آخر میں علماء کے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ فرمایا عالم دین کو، بزرگوں کو کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے، ہیں ہاتھ دھوئیں اور کھانا شروع کر دیں۔ اگر پہلے دھلواؤ گے تو باقیوں کو انتظار کرنا پڑے گا کہ باقی سب ہاتھ دھوئیں، کھانا کھا چکے اب سب سے پہلے ہاتھ دھلوا دو تاکہ یہ فارغ ہو جائیں۔ نبی پاک کی امت بعد میں آئی ہے، حساب پہلے ہوگا تاکہ جلدی جنت میں چلی جائے۔ دیکھو تو صحیح مہربانی کتنی۔ علماء نے ایک اور بڑی پیاری وجہ بیان کی۔ آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم پر کیا عذاب ہوا، کسی پر جناب آندھی کا عذاب آیا، آگ برسی ہے، کسی کو جناب کس طرح طوفان کے ذریعے تباہ کیا گیا، طرح طرح کے عذاب آئے۔ اور ان قوموں کی غلطیاں ہم پڑھتے ہیں، قوم لوط نے کیا غلط کام کیا تو فلاں قوم نے، حضرت شعیب کی قوم نے جناب ناپ تول میں کمی کی تو فلاں قوم نے یہ کیا۔ پچھلی قوموں کی ہم وٹنس ہیں، ہم شاہد ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا ہے۔ اگر سرکار کی امت بھی پہلے آتی تو ہمارے بعد والی قومیں پڑھتی کہ نبی پاک کی امت نے کیا کیا مسٹیکس کی ہیں۔ ہمارا پردہ رکھا گیا ہے، ہمارے بعد کسی نے نہیں آنا۔ نبی پاک آخری نبی اور آقا کی امت بھی آخری ہے۔ سوچو تو صحیح، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ ادھر بھی عیب چھپائے ہیں، ہمیں بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے، ادھر بھی عیب چھپا لیے جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، بار بار اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ تیری مہربانی بن مانگے۔ ہاں یہ ایک اور بڑی بات ہے، بندہ ریکویسٹ کرے نا، بار بار گر گڑائے پھر دے دے کوئی، ٹھیک ہے بہت رویا تھا، بڑا گر گڑایا تھا، بڑی ضد کی تھی اس لیے دیا ہے، اور مانگا ہی نہیں اور اسے دے دیا جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی نے مانگا نہیں تھا پیدا ہونے سے پہلے کہ مولا جب بھی پیدا کیجیو نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا کیجیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے یہ مہربانی بن مانگے عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ اتنی مہربانیاں پیارے آقا رات رات بھر، سنو ہم سے پیار کتنا فرماتے، اس امت کے غم میں راتوں کو رویا کرتے، اتنے طویل قیام فرماتے کہ آقا کے پیروں پر ورم پڑ جاتے،
نبی پاک تو بخشے بخشائے ہیں، آقا کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے۔ اتنی طویل عبادتیں، اتنے طویل سجدے، اتنی دعائیں، اتنے آنسو، یہ کس لیے ہیں؟ اے امتیوں تمہارے لیے۔ نبی پاک نے یہ رت جگہ ہمارے لیے کیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آقا اس امت کے لیے بہت روئے ہیں، اور آج میں امتیوں کے لیے، آج میں غلاموں کے لیے کچھ ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ جس نبی کے اتنے احسان ہیں، ان کے ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ مومنین کا تکلیف میں پڑھنا گراں گزرتا ہے ان پر، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے آقا، اب بتاؤ پھر ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، ہمیں کتنی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں کتنا فالو کرنا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، مزدوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے رائٹ پر گفتگو کرتا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ نبی پاک کا امتی ہونے کی حیثیت سے کچھ حقوق ایسے ہیں جو مسلمانوں پر، غلاموں پر واجب ہیں، فرض ہیں؟ اور یہ بات قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر حقوق کتنے ہیں۔ آپ نے شفا شریف میں 8 حقوق تحریر فرمائے، رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ۔ نبی پاک کے اپنی امت پر حقوق کتنے ہیں؟ کبھی غور کیا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں آقا کے مجھ پر حقوق کتنے ہیں؟ میں نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، آج غور سے سننے ہیں۔ قاضی عیاض نے شفا شریف میں 8 حقوق تحریر فرمائے۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں ایمان بالرسول۔ پہلے میں 8 گنوا دیتا ہوں، پھر سب کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ایمان بالرسول۔ نمبر 2، اتباع رسول۔ نمبر 3، اطاعت رسول۔ نمبر 4، محبت رسول۔ نمبر 5، تعظیم رسول۔ نمبر 6، مدح رسول۔ نمبر 7، درود شریف۔ اور نمبر 8، قبر انور کی زیارت۔ یہ 8 حقوق ہیں نبی پاک کے جو ہر امتی پر لازم ہے، وہ حتی المقدور کوشش کرے ان حقوق کو پورا کرنے کی۔ پہلا حق ایمان بالرسول، یعنی نبی پاک پر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی جاننا، آپ کی رسالت کا اقرار دل سے کرنا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلا حق ادا کیا ہوا ہے، مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں، یہ بڑی نعمت ہے، یاد رکھو۔ آپ کی گاڑی باہر ٹھیک کھڑی ہے کہ نہیں، اس کا خیال تو شاید بار بار آ رہا ہوگا۔ ذرا مہنگا موبائل ہو نا تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتا ہے، ہاں یار جیب میں ہے، گیا نہیں ہے، کیوں مہنگا ہے نا۔ تمہیں قیمتی چیز کی اتنی فکر ہے، کتنی بار دن میں سوچتے ہو ایمان کی؟ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، دنیا بھر کی نعمت ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس نے جہنم میں رہنا ہے۔ ہم فیہا خالدون۔ جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے، کوئی چانس نہیں ہے مغفرت کا۔ ایمان ہوگا تو مغفرت کی صورت بننی ہے۔ تو سب سے قیمتی شے ایمان ہے، مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی تعداد کو تو فکر ہی نہیں ہے ایمان کی، کہ ایمان بھی کوئی چیز ہے سنبھالنے والی، اس کی بھی کوئی فکر کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی دعا کرنی ہے۔ آپ بچے سلامت رہیں، کاروبار سلامت رہے ہیں، مال سلامت رہے، فیکٹری چلتی رہے، دکان ٹھیک رہے ہیں، سب کے لیے دعا کرواتے ہو۔ کبھی ایمان سلامت رہے اس کے لیے غور کیا؟ دعا کروائی خود کی؟ حالانکہ اللہ کے حبیب کی دعا سن لو۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کے صدقے ہم مسلمان بنے نا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، پڑھتے ہو نا، سارے جہان کو دین نبی پاک کے صدقے ملا۔
مگر آقا کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہماری تربیت ہو، ہم بھی ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایمان بہت زبردست نعمت ہے، لیکن لاپرواہی، جرت، بے باکی سے، غلط گفتگو کرنے سے ایمان جا سکتا ہے۔ آج ہمارے خلاف سازش کیا کی گئی ہے؟ فلموں کے گانوں کے اندر، لطیفوں چٹکلوں کے اندر، کامیڈینز نے ہماری کتابوں میں کفریہ کلمات داخل کر دیے گئے کہ کسی طرح ان کا ایمان چھن جائے۔ اب جس کو دیکھو بیٹھا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی معاذ اللہ رسولوں کا مذاق، دوست بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو چٹکلے سنا رہے ہیں، جہنم جنت کے مذاق لطیفے بنائے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سے فلموں کے شعر ہیں جس میں پوجا کا تذکرہ ہے، سجدے کا تذکرہ ہے، اللہ کو کہیں ظالم کہا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، تمہارا ایمان یوں چھیننے کی پلاننگ ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آج سے 100 سال، 125 سال پہلے لکھا تھا، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کمال کا شعر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ایسے شاطر لوگ ہیں، ایسی پلاننگ کی کہ پتہ بھی نہ چلے اور ایمان چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل کیسے چرا لے؟ ہاں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ تیرا ایمان چھیننے آیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار سب کی سننی چاہیے۔ ذرا سوچئے نا، مجھے بتائیے کبھی کسی نے علاج کے لیے کسی لوہار کے پاس گیا کہ جناب لوہا بڑا اچھا بیچتے ہیں، ذرا بخار بھی چیک کر لیں؟ نہیں بھائی، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، لوہار کے پاس کیوں جاؤں گا؟ بلڈنگ بنانی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ نا، ڈاکٹر صاحب آپ کی عمارت بہت اچھی ہے، آپ میری بھی عمارت بنا دیں۔ ڈاکٹر کہے گا میں نے بھی کسی بلڈر سے بنائی ہے، آپ بھی کسی بلڈر سے بنوائیے، نقشہ بنوائیے۔ عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں، جتنا اسلام مظلوم ہے نا، دنیا کی ہر چیز ہم ایکسپرٹ سے معلوم کرتے ہیں۔ گاڑی لینی ہے تو کار کے شو روم پہ جاتے، کریانے کی دکان پہ نہیں۔ لیکن دین جس کی مرضی وہ سکھائے، جس کی مرضی قرآن کی تفسیر بیان کرے، جس کی مرضی وہ ہمیں جناب بتائے کہ دین میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہاں نہیں دیکھتے کہ اس کے خود دین کتنا پڑا ہے، نبی پاک کا عشق دل میں ہے کہ نہیں ہے، پیارے آقا سے، صحابہ سے، اولیاء سے، اہل بیت سے دل میں محبت ہے کہ نہیں، اور اب اس کی باتیں سن کے کہ نہیں جناب بڑی اچھی بات ہے، تھوڑی غلط کرتا ہے باقی ٹھیک کرتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایک جملہ نکلنے کی دیر ہے، ایک عقیدہ چینج ہونے کی دیر ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ جو میں نے سنبھال کے ایمان رکھا تھا یہ مجھ سے کچھ چھین کے لے جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اپنی زبان کی بے باکی سے بچیں، جو منہ میں آئے بک بک نہ کیا کریں۔ پھر ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے بڑی تعداد میں، کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، پھر جو اول فول بکا جاتا ہے، اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، معاذ اللہ، میرا جوان بیٹا اللہ تو نے کیوں لے لیا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ کہیں اللہ کو ناانصافی کرنے والا، کہیں رب کو ظالم ثابت کیا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں کہ غم کے اندر کیا کیا بول گئے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر مشکل آئی ہے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بیٹا چلا گیا دنیا سے اور ساتھ ایمان باپ کا چلا گیا تو بڑی مصیبت آ گئی نا، تو خدا را اس کی باؤنڈریز ہیں، سمجھیے۔ یہ پہلا حق ہے نبی پاک کا، اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ اگر ایمان نہیں تو بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، ہم اللہ کرے کہ مرتے دم تک مسلمان رہیں۔ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اگر خاتمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کئی حج کر لیے، کئی عمرے کیے، کئی صدقے دیے، کئی خیراتیں دیں، اور قبر میں گئے تو بے ایمان گئے، ایمان ہی چھن گیا تو کس کام کا؟ اور یہ بات شاید ابھی بھی نہ سمجھ آئے کہ یار یہ ایمان بھی جا سکتا ہے، میں بابا مسلمان، خاندانی مسلمان، میرا ایمان کیسے چلا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دا موسٹ پریشیس تھنگ، سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ایمان ہے، حفاظت کیجئے، بے باکی سے ڈریے، بار بار دعا مانگتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اپنی زبان کو کلمے کا عادی بھی بناؤ۔ پورے مہینے گزر جاتے ہیں زبان پہ کلمہ نہیں آتا،
ایک بزرگ کا میں جملہ بھولتا نہیں، کمال کی بات انہوں نے کی، فرمایا روز اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ ایک دن آئے گا زبان بھاری ہو جائے گی، جب سکرات کا عالم آئے گا نا لفظ پورے ادا نہیں ہوں گے، جس کی زبان عادی ہوگی وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑ جائے گا۔ ہماری زبانیں تو گالیاں نکالتی ہیں، ابے تبے، تو تڑاک، تیری یہ تیری وہ، عجیب عجیب منہ سے گندی باتیں کرنے والے۔ میں ایک آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، کبھی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، وہ بندہ جس کی زبان پر گالیاں ہیں، گندی باتیں ہیں، اس کی موٹر سائیکل اچانک کہیں بریک لگے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جائے، گاڑی رکے، اس کی زبان سے آپ دیکھیں گے فوراً گالی نکلے گی، ابے تیری ایسی وہ عجیب عجیب باتیں۔ اور سبحان اللہ، جس کی زبان پر درود ہو، جس کی زبان پر کلمہ ہو، جس کی زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جیسے ہی گاڑی اچانک بریک لگاتی تو فوراً یا اللہ زبان سے نکلتا ہے، یا رسول اللہ زبان سے نکلتا ہے، یا غوث پاک زبان سے نکلتا ہے۔ کیوں نکلا؟ کیونکہ جب دھکا لگتا ہے نا، جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی اندر کیا بھرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت بھی زبان پر گالیاں آ جائیں، مرتے وقت بھی اللہ کی نافرمانی والی باتیں۔ ایسا ہوا ہے کہ جب بندہ ایکسیڈنٹ ہوا منہ سے گالیاں نکال رہا تھا کیونکہ ہوش نہیں تھا، اب وہی نکل رہا ہے جو اندر جمع کیا ہوا ہے۔ اچھا بھر لو، آقا کا ذکر، نبی کی محبت۔ ہم کیسے زندگی میں زبان سے بری باتیں کریں بھائی؟ آقا کے غلام ہیں جن کی زبان سے پھول جھڑا کرتے تھے، ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے نبی کے غلام ہو کر زبان اول فول بکے، یہ گندی باتیں ہی ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ نہ نکالو اپنی زبان سے گندی بات۔ بہرحال پہلا حق کیا تھا؟ ایمان بالرسول۔ دوسرا حق سبحان اللہ اتباع سنت رسول۔ یہ نبی پاک کا حق ہے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں، ان کی سنت کو فالو کریں۔ اور قرآن میں رب فرماتا ہے، ہم میں سے سبھی چاہتے ہیں نا اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کے پسندیدہ بن جائیں۔ تو چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ سے نزدیکی، اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ رب کا کلام فرما رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کی بات کرنی ہے نا، چلو اللہ کے کلام سے ہی سیکھتے ہیں۔ کل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، آقا فرماتے ہیں تو میری اتباع کرو۔ محبت اللہ سے کرنی ہے اور اتباع رسول کی کرنی ہے۔ آگے اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قرآن کہتا ہے جب نبی کی اطاعت کرو گے تو ملنا کیا ہے؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، تو کرتے ہی ہیں سارے، اللہ محبوب کیسے بنائے گا؟ اللہ محبوب جب بنائے گا جب نبی کی اطاعت کرو گے۔ میں آج قرآن کی اور حدیث کی بات کرنے آیا ہوں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب کی اطاعت کرو، اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، فالو کرو گے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری محبت پوری ہو گئی، تم محبت کرنا چاہتے تھے نا، اوکے محبت کرنی پوری نہیں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر آج ہم سنت رسول سے کتنا دور ہیں۔ یہ آیات صحابہ نے بھی سنی تھی، صحابہ کرام نے سنت پر کیسے عمل کیا، صحابہ کرام نے تو ان سنتوں پر بھی عمل کیا جس کا حکم بھی نہیں دیا۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر عاشق اکبر ہے نا، ساری زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزاری، آخری وقت آ گیا، اپنی بیٹی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نبی پاک کی وفات کس دن ہوئی تھی اور آقا کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ صدیق اکبر کی یہ بھی تمنا تھی کہ کاش جو دن نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا میرا انتقال بھی اسی دن ہو جائے، جیسا کفن تھا ویسا کفن مجھے مل جائے۔ ارے یہ تو کسی کی اختیار میں نہیں ہے کہ انتقال بھی اسی دن ہو، مگر تمنا یہ تھی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تمام چیزیں رسول پاک کے طریقے کے مطابق ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کر کے مسکرائے، کسی نے کہا حضرت وضو تو ٹھیک ہے، وضو کے بعد مسکرانا کیسا؟ کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی مسکرانے والی۔ کہتے مجھے اور کچھ نہیں پتا، میں ایک بار نبی پاک کے ساتھ یہیں آیا تھا، آقا نے وضو کیا اور میرے آقا مسکرائے تھے، یہ نہ پوچھو میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام اس قدر نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے تھے،
اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے پیارے آقا کی سنت ہے مگر اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ کرتے ہیں۔ سوچئے یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔ آج ایک نعرہ سارے ہی لگاتے ہیں، چلو مل کے لگا بھی لیتے ہیں، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ۔ ارے کتنا پیارا نعرہ ہے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، جس کو موت قبول ہے اس کو سنت رسول قبول کیوں نہیں ہے؟ نہ اس کا چہرہ نبی پاک کی سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ اس کا انداز سنتوں والا، سارے کام پیارے آقا کے دشمنوں جیسے، اور نعرہ یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خود سوچئے نا، جہاں ایک طرف سنت پر عمل کرنے کے فضائل ہیں نا، وہاں سنتوں سے دور رہنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ آقا کی یہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں۔ قیامت کے دن اگر شفاعت کی خیرات لینے گئے اور آقا نے منہ ہی موڑ لیا کہ جاؤ تم ہم میں سے نہیں ہو، تمہارا تو کھانا پینا چلنا پھرنا لباس چہرہ کاروبار ہر چیز سنت کے خلاف تھا، پھر کدھر جائیں گے؟ تو خدارا نبی پاک کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ میں 2-3 باتیں اس بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج بڑی بدقسمتی یہ ہے، میرے بڑے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، مجھے ہو سکتا ہے لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں، بعد میں چینل پر دیکھیں۔ آج بڑی تعداد میں مسلمان نوجوانوں کی ایسی ہے، پہلے یہ بیرون ملک میں ہوتا تھا، ماشاءاللہ رکن شورا رفیع بھائی بیٹھے ہیں، ان کا بھی کئی ملکوں میں سفر ہوا۔ ہم جب ابراڈ جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، ادھر یہ ہوتا تھا، ایک بڑا ینگسٹر نوجوان ماڈرن آیا سامنے، اب ہم کنفیوز ہو جاتے تھے، یار سلام کریں نہ کریں، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی چیز مسلمانوں والی ہے ہی نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک بالکل ہی جناب انگریزی لگ رہا ہے۔ اور پھر اچانک وہ کہے جناب السلام علیکم، اچھا ہم کہتے وعلیکم السلام، میرا نام محمد خالد ہے، نام بتائے تو پتہ چلا کہ ہاں یار یہ تو مسلمان ہے۔ لیکن افسوس دل میں ہوتا تھا کہ یار ہم سلام کرنے میں کیوں رک گئے، کیونکہ کوئی انداز نہیں بتا رہا اس کا یہ نبی پاک کا امتی ہے۔ میں جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں، میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں۔ گھر جائیے گا اکیلے میں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ مجھے کوئی دیکھے تو اس کو پتا چل جائے گا میں کس کا امتی ہوں، یا مجھے بتانا پڑے گا، انٹروڈیوس کرانا پڑے گا کہ نہیں جناب میں مسلمان ہوں، پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آپ کس کے غلام ہیں، تو بتاؤ قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت کس منہ سے حاصل کرو گے؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ نبی پاک کا غلام جا رہا ہے، بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یار یہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے کتنے پیارے، کبھی سبحان اللہ نکلتا ہے، کبھی ماشاء اللہ نکلتا ہے، ملتا تو سلام کرتا ہے، ہیلو ہائے گڈ مارننگ ابے تبے تو تڑاک، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان کی گفتگو ہے، گالیاں۔ اچھا یہاں ایک بات اور، ایک تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسری بات جو اور زیادہ ڈیپ میں نے کرنی ہے اور اب وہ اپنے اسلامی بھائیوں سے کرنی ہے، یقیناً یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ ہم سر پر امامہ سجائیں، یہ آقا کی سنت ہے کہ ہم چہرے پہ داڑھی سجائیں، نہ سجانے والا گناہگار ہے۔ یقیناً یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ ہم سنتوں والا لباس پہنیں، ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، ہم بیٹھ کر کھائیں، ہم سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں، ہم سلام کریں، بریلینٹ، یہ سب چیزیں اوکے، مگر یہی سنتیں صرف نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، سچ بولنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا بھی میرے آقا کی سنت ہے، کاروبار صحیح طریقے سے کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا نبی پاک کی تعلیمات ہے، اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا نبی پاک کی سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اپنے ملازمین کی خیر خواہی کرنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ کیا صرف امامہ پہن کر داڑھی رکھ کر ہم سمجھے ہم سنتوں کے پیکر بن گئے؟ یاد رکھیے گا، وہ شخص جو داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے، کہ دیکھو یار داڑھی والا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، امامہ سر پہ سجایا ہے، کاروبار میں دیکھو غلط بیانی کرتا ہے، وقت پر پیسے نہیں دیتا، گھر والے الگ پریشان، پڑوسی الگ پریشان۔ خدا را یاد رکھو میرے آقا کی اور بھی سنتیں ہیں، ضرور سراپا سنتوں والا ہو، مگر آؤ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب سے ہمارا کردار بھی سنتوں والا ہوگا، ہمارا کاروبار بھی سنتوں والا ہوگا، خالی سراپا سنتوں والا۔ اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو نیک نظر آنے والا آدمی کاروبار کیسا کر رہا
اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کو کوئی بات بری لگے تو جھاڑتا کیسے ہے. نبی پاک کا یہ انداز نہیں ہے. میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں, اس بار اندر کی صفائی کرنی ہے. آج ہم نے حق پڑھا ہے کہ نبی پاک کا یہ حق ہے ہم سب پر کہ ہم آقا کی سنتوں پر عمل کریں, مگر ساری سنتوں پر عمل کریں. صرف سیدھے ہاتھ سے کھا لینا سنت ضرور ہے, مگر سود کا کھانا تو حرام ہے نا. کسی سے چھین کر کھایا اور سیدھے ہاتھ سے کھا لیا, سنت کے مطابق بیٹھ کر کسی کا مال دبا کر کھا لیا, اس کی اجازت نہیں. خدا را سمجھیے اس بات کو. حقوق العباد یہ بڑا اہم معاملہ ہے. جب تک بندہ راضی نہیں ہے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے دعوت اسلامی جو ہمیں باہر سے بھی سنتوں کا پیکر دیکھنا چاہتی ہے, اندر سے بھی سنتوں کا پیکر دیکھنا چاہتی ہے. اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم آقا کی سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کریں. آج دل چلتا ہے لوگ مسلمانوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں, مذہبی لوگوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں, دل اندر سے جلتا ہے کہ یار آقا کی سنت چہرے پر ہے اور یہ کام کرتے ہو. آؤ میں نبی کی سنت ضرور سجاؤں گا, مگر میرے کوئی قریب کافر آئے گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. جب وہ ہمارے اخلاق دیکھے گا, میرے آقا نرم تھے, میرے آقا شفیق, مہربان, سچ بولنے والے, وعدے پورے کرنے والے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے دوسروں کو راحت پہنچانے والے. اور ہم کہتے ہیں دوسروں کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. یہ اسلام نہیں ہے. وہ سنتیں اپناؤ کہ تمہیں دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جائیں. آج مسلمان ہم سے پریشان ہیں, آج ہمارے دوست ہم سے پریشان ہیں. نہ کریں ایسا. آج سارے میرے بھائی نیت کریں. میں دوبارہ کہتا ہوں, امامہ ضرور پہننا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں امامہ, داڑھی اور لباس کے معاذ اللہ خلاف بات, یہ پہلے ضروری ہے. داڑھی نہیں تو واجب ہے تو گناہگار ہو جائیں گے, مگر ساتھ ساتھ اندر بھی صاف کرنا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں, اللہ ہمیں حقیقی نبی پاک کا سنتوں کا عامل بنا دے. ہمارا چہرہ بھی سنتوں والا ہو, ہمارا لباس بھی سنتوں والا ہو, ہماری گفتگو بھی سنتوں والی ہو, ہمارا دل بھی اجیالا ہو, ہم تکبر سے پاک ہوں, ہم نرم ہوں, ہم شفیق ہوں, ہم لوگوں کے خیر خواہ ہوں, ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں, ہمارے بھائی بہن ہمیں دعائیں دیں, ہمارے پڑوسی کا حق کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ حضور ایک عورت ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, بڑی صدقہ کرتی ہے, روزے رکھتی ہے. حضور اس کے پڑوسی اس سے بڑے پریشان ہیں. آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے. روزے, نمازیں, صدقے, پڑوسی پریشان. پھر فرمایا حضور ایک عورت ہے ایکسٹرا روزے نہیں رکھتی, نفلی روزے نہیں رکھتی, وہ زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی, پڑوسی بڑے خوش ہیں. آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. ہم نے تو سوچا ہی نہیں پڑوس میں رہتا کون ہے, پتہ بھی نہیں ہوگا کئیوں کو نام. پڑوسی کا تو بچہ ہم سے پریشان ہے. گاڑی کبھی اس کے گھر کے آگے پارک کر دیں گے, کچرا کبھی اس کے گھر کے آگے ڈال دیں گے, ہمارے گھر کا شور بیچارے کو رات سونے نہ دے, اور شکایت کرنے آئے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ اسلام نہیں ہے. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے غیر مسلم پڑوسی ان کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے تھے, مگر آج ہمارے پڑوسیوں کا کیا حال ہم نے کر رکھا ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تیسرا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت رسول. ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت. جو فرما دیا, جو آرڈر دے دیا, پورا ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. کہ سرکار کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر کس کا حکم مانیں گے, پھر کس کو فالو کریں گے. اور یہ بات قرآن سمجھا رہا ہے کہ نبی کا حکم پتہ ہے کیا ہے. قرآن کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ نے جدھر اپنی اطاعت کی بات کی نا, ادھر نبی پاک کی اطاعت کی ساتھ بات کی کہ اللہ کا حکم مانو اور حکم مانو رسول کا. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کتنی واضح بات ہو گئی نا. قرآن کہتا ہے جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی شخصیت ہے. وہ ایسے ہی نہیں لکھتے, وہ کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در. کنفیوز ہوتے ہوں گے کچھ لوگ اس شعر میں کہ اللہ کا در اور رسول کا در. قرآن سنا رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, کہ جس نے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی بات مانی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنی ہے. اور صحابہ نے کیسی اطاعت کی. ایک شخص پیارے آقا کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آیا. اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی.
ہو سکتا ہے ادھر بھی میرے کسی بھائی کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہوگی، کوئی چھلا ہوگا، کوئی بریسلیٹ پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی زنجیریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی نوجوانوں کو کرنا کیا ہے. ہاں فیشن چلا ہوا ہے، جو فیشن والے کو کروانا ہے تم سے کروائی جا رہا ہے اور تم بھی کیے جا رہے ہو. کمال ہے. سنو، نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے اپنی انگوٹھی اٹھا کر زمین پر پھینک دی کہ آقا ناراض، یہ انگوٹھی میرے کس کام کی؟ جب آقا تشریف لے گئے تو کسی نے کہا اٹھا تو لو، اس کو بیچ کے کچھ اور کر لینا. کہ نہیں، جو چیز آقا کو پسند نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے، پھینک دی انگوٹھی. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. اور آج ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے منع فرمایا. آقا نے نہیں فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج کس کس معاملے میں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اتنے دھوکے کے واقعات سنتے ہیں. کھانے میں ملاوٹ، میڈیسن میں ملاوٹ، کس چیز میں ملاوٹ نہیں کرتا اس کو مرنا نہیں جو ملاوٹ کر کے مال بیچتا ہے. نہ جانے لکڑی کا برادہ کھلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں. گوشت کی جگہ کس کا گوشت کھلا رہے ہیں، سموسوں کے اندر پتہ نہیں قیمہ کون سا ڈال رہے ہیں، دوائیوں کے اندر کون سے کیمیکل ڈال رہے ہیں، سن سکوں کی خاطر. مجھے کسی نے بتایا پچھلے دنوں ایک اسکینڈل پکڑا گیا کہ بلڈ دیا جاتا ہے جو مریض کو. بلڈ تو بالکل آخری وقت میں مشکل حالت میں دیا جاتا ہے نا، اس خون میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ تھوڑے پیسوں کی خاطر دھوکا. نبی پاک فرمائے دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں. کدھر گئی تمہاری عشق رسول؟ جھوٹ بولتے وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ خدا را ان تمام باتوں کو سوچئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جو بھلائی کا، حقوق العباد کا ہمیں درس دیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. محبت رسول ہیں. چوتھا حق کیا ہے؟ پیارے آقا سے محبت کی جائے. مگر اس کی ایک کیٹیگری ہے، ایک معیار ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو لازمی ہے. ایسے نہیں کہ محبت سب سے کرتے ہیں، بیوی بچوں سے بھی کرتے ہیں، کاروبار سے بھی کرتے ہیں، دوستوں سے بھی کرتے ہیں، نبی پاک سے بھی کرتے ہیں. نہیں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک. کامل مومن ہونے کی گارنٹی دلیل کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر بار، بال بچوں، والدین سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تمام چیزوں سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے. کیا ہم کرتے ہیں؟ غور کیجئے. جمعے کے خطبے میں ایک اعلان ہوتا ہے، بار بار سنتے ہیں لیکن سمجھتے بھی نہیں ہیں. کبھی پوچھا بھی نہیں امام صاحب سے کہ حضور ہر جمعے عربی خطبہ دیتے ہیں، کچھ معنی بھی بتا دیں. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنتے ہیں نا، سب نے سنا ہوگا. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان اس کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آقا ایمان کی بھی جان ہے، مگر کتنی محبت ہے سب چیزوں سے زیادہ. کاروبار، تھوڑے پیسے سامنے آئیں، یار کیا کریں، جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے نا، ساری مارکیٹ کرتی ہے. اگر میں بھی سیدھا کام کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. تو کدھر گیا عشق رسول؟ تھوڑے پیسوں کی خاطر سب چیزوں سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے. یاد رسول میں کتنی بار آنکھ روتی ہیں؟ نبی پاک کی یاد میں کب آپ کا دل تڑپا ہے آخری بار؟ یاد کیجئے نا. محبت تو اس چیز کا نام ہے. کیسی محبت ہے؟ خالی نام کی محبت ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ مثال کے طور پہ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا چھوٹا بھائی ہو، اس چھوٹے بھائی سے کوئی ملے، کہے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. اور سناؤ؟ وہ کہے یار میں اپنے ابو سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے ابو سے بہت پیار کرتا ہوں. بندہ کہا یار کمال ہے، بیٹا ہو کے اتنا باپ سے محبت کرتا ہے. دوسرے دن آپ ملے، وہ دوبارہ کہے میں اپنے والد پر فدا. چھوٹا بھائی ملے آپ کو، کہے میں بڑے بھائی سے بہت انسپائر ہوں، میرا بڑا بھائی کمال، میں اس سے بڑی دل و جان سے محبت کرتا ہوں. آپ کا کمال کا بھائی ہے یار، اتنا بھائی سے محبت، کمال کا بیٹا، اتنا والد سے پیار. دوسرے دن آپ کی ان کے والد صاحب سے ملاقات ہو جائے، آپ کہیں یار ماشاءاللہ آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، یا بھائی سے ملاقات ہو، آپ کے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، جب دیکھو آپ کی باتیں کرتا رہتا ہے.
اب والد صاحب کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری ایک بات بھی نہیں مانتا، میں تو جو کہوں اس کا الٹا ہی کرتا ہے، کون سی محبت ہے یہ؟ اب آپ کیا کہیں گے کہ ہاں یار محبت کے دعوے ہیں، بات تو کوئی نہیں مانتا ہے۔ بڑا بھائی کہے یہ نکما میری کوئی بات نہیں مانتا، روز کہتا ہوں اس کا الٹا ہی کر کے آ جاتا ہے، کون سی محبت ہے؟ اب آپ بتائیں کہ کیا محبت بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہوتی ہے؟ صرف کہتا رہوں میں ابو کا بڑا پیار کرنے والا، ابو کی ایک بات نہ مانوں، بھائی کی ایک بات نہ مانوں، دنیا میں لوگ کہتے جھوٹا ہے۔ اب ہم سارے جتنے بیٹھے نا، سب کا دعویٰ ہے میں نبی پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں، ہم سب کا یہ دعویٰ بار بار کرتے رہتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آقا پر جان قربان صدقے یا رسول اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بار بار محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی پاک کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے؟ یاد رکھو قیامت کے دن ملاقات ہونی ہے، انشاءاللہ ہونی ہے، ضرور ہونی ہے، لیکن اس ملاقات کی تیاری ہے کہ نہیں؟ کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو اور نبی پاک فرمائے خالی نعرے ہی لگاتا تھا، ایک بات تو میری مانی نہیں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نعرے لگانے والے کی نماز جا رہی ہے۔ سوچئے نا، ہم لنگر کھانے والے نیازی ضرور ہیں، مگر اس نیازی سے پہلے ہم نمازی ہیں۔ آقا سب سے زیادہ نماز کی تاکید فرماتے رہے اور ہم نماز چھوڑ دیں، فجر چلی جاتی ہے، کئی لوگ ملتے کہتے ہیں بس جناب وہ 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جن کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کبھی آپ نے ایسا تو نہیں کہا کہ صبح 6 بجے ٹرین تھی، آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی؟ کبھی ایسا ہوا آپ کا؟ 4 بجے اسٹیشن چلے جاتے ہیں یار، پھر بعد میں کہیں نیند نہ آ جائے، 6 بجے فلائٹ ہو تو رات 12 بجے سے چلو بھائی آنکھ نہ لگ جائے، اور اگر سونا ہے تو 3 الارم بھی اور 4 رشتہ داروں کو بھی کہہ کے سوتے، دیکھو بھائی جہاز نہ نکل جائے، پھر بڑی مہنگی ٹکٹ ہے۔ جہاز نہیں نکلا آپ کا کبھی، ٹرین آپ کی کبھی نہیں نکلی، کوئی آفس کی اہم میٹنگ ہے وہ کبھی مس نہیں ہوئی، سیٹھ کہہ دے جو صبح 8 بجے نہیں آئے گا وہ کل سے نوکری پہ نہ آئے، 7:45 بجے دروازے پہ ملازم کھڑا ہوگا، بھائی نوکری چلی جائے گی۔ تمہاری نوکری جائے، فلائٹ جائے، ٹرین جائے تو سب ٹائم پہ پہنچ جاؤ، اور نماز چلی جائے اور کہتے ہو آنکھ نہیں کھلی۔ اپنے آپ سے پوچھو، نماز کی اہمیت نہیں ہے جو نوکری کی اہمیت ہے، جو فلائٹ کی اہمیت ہے وہ آپ کے دل میں نماز کی نہیں ہے، کیسے نماز چلی جائے؟ میں نبی پاک کا امتی ہوں، آقا فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں، ایسے نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے چلا جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں میلاد بناؤ نا نمازی بن کر، میلاد بناؤ اپنا آپ سجا کر، دیکھو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے ورنہ میں ہر حق پر زیادہ بات کرتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 5واں حق لکھا تعظیم رسول۔ نبی پاک کی جو ریسپیکٹ ہے نا وہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن صرف آقا کی رسپیکٹ نہیں، آقا سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے محبت۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ ہلکی سی بھی گستاخی ایمان سے بندے کو باہر کر دیتی ہے، بالکل شائبہ بھی نہیں لا سکتا، کوئی تصور بھی نہ کرے۔ نقص کدھر سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا سے ٹوٹ کر محبت کریں اور نبی پاک کی نسبت والی ہر چیز سے محبت کریں۔ ایک بار امام اہل سنت کا کیا ہوا، اعلیٰ حضرت دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور وہاں پر ککڑی شریف، تو اعلیٰ حضرت نے ایک ککڑی اٹھا کر کھایا، اعلان کر دیا کہ کوئی بھی نہیں کھائے گا، ساری ککڑی میں کھاؤں گا۔ ساری ککڑی قریب کی گئی، اعلیٰ حضرت پورے دسترخوان کی ککڑی کھا گئے۔ لوگ حیران کہ امام اہل سنت تو یہ نہیں کرتے، سب کو کھلاتے ہیں، یہ انہوں نے کیا کیا؟ کہا حضور کیا وجہ ہے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلا پیس کھایا تھا نا وہ کڑوا تھا، کبھی کبھی منہ میں آ جاتی ہے کڑوی ککڑی جو ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر تو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ کوئی ککڑی کھائے اور تھوک دے، میرے آقا کو پسند ہے اس لیے میں نے اعلان کر دیا کہ سارے دسترخوان کی ککڑی میں نے ہی کھانی ہے۔ آقا سے محبت تو کرنی ہی کرنی ہے، نبی پاک سے نسبت والی ہر چیز، منہ مبارک سے، چادر شریف سے، آقا کے شہر سے، نبی کی گلیوں سے، نبی کی آل سے پتہ چل جائے کہ اس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہے، ہماری جان فدا اس پر۔ اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں نا، سید ہمارے درمیان ہوتے ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ میرے رضا لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔
آقا سے محبت ایسی کرنی ہے، تعظیم ایسی کرنی ہے، نبی پاک کی ہر چیز. اب یہاں اس کو میں صرف ایک بات بتا دوں کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینے والا معاذ اللہ، یا ان کی ذات، ان کے خاندان، ان کے دین، ان کی خصلت میں نقص بتانے والا، یا اس کی طرف اشارے کنائے کرنے والا، کسی بری چیز سے تشبیہ دینے والا، آپ کو عیب لگانے والا، آپ کی شان کو چھوٹی بتانے والا یا تحقیر کرنے والا، یہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان والا ہی نہیں رہ سکتا. جو معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں کوئی ایسی بات، آپ کی نسبت والی کسی چیز کے بارے میں بات کرے، تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تعظیم کا مقام ہے اور بہت زیادہ ادب ریکوائرڈ ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور حق کیا ہے؟ سبحان اللہ، اور وہ ہے مدح رسول. آقا کی ثنا بیان کی جائے. مبارک ہو جو محفل منعقد کرتے ہیں، مبارک ہو جو نبی پاک کی نعتیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. یہ حق ہے نبی پاک کا کہ امتی ان کی مدح بیان کرے اور بار بار بیان کرے. ہمیں کتنا وقت ہو گیا اپنے بارے میں سوچیں کہ اس پورے دن میں میں نے کتنی بار اپنے آقا کی شان بیان کی. اچھا، دنیا کا دستور ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے نا، ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو اپنے بھائی سے یا دوست سے یا کسی چیز سے پیار ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد اسی کا ذکر کرے گا. ہاں، میرا فلاں دوست جو ہے نا وہ یوں کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد کہے گا وہ میرا فلاں دوست ہے نا، اس کا یہ بھی کام بڑا اچھا ہے، اس کا یہ شہر بھی بہت اچھا ہے، اس کا بندہ سمجھ جاتا ہے یہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ بڑا اٹیچڈ ہے اس سے. ہر تھوڑی دیر بعد یہ اس گھما پھرا کے جو ہے نا اس کا ذکر کرتا ہے. امتی ایسا ہو کہ اس کی زبان ذکر مصطفیٰ سے تر رہے، پتہ چل جائے کہ نبی کا امتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد آقا کا ذکر کرے، کسی نہ کسی بہانے سے نبی کا ذکر مدح ہو. اور یہ صحابہ کے دور سے جاری ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابہ اس زمانے میں ایک بڑا زبردست مقابلہ ہوتا تھا. ایک تو تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا نا، جنگوں میں اشعار سے مقابلہ بھی ہوتا تھا، لفظوں کا مقابلہ بھی ہوتا تھا. بعد اللہ کفار نبی پاک کی شان میں گستاخی کر کے اشعار لکھتے تھے. آقا فرماتے اے حسان اب ان کا جواب دو، عبداللہ بن رواحہ ان کا جواب دو. اب وہ نبی پاک کی نعتیں لکھتے، ان کو جواب دیتے. اور آج کل کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے ہیں کہ یار یہ نعت خوانی کدھر سے آ گئی، یہ نبی پاک کی محفل، یہ اتنی ساری تم مدح سرائی کرتے ہو. آؤ میں بتاؤں اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا خود نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے. حضرت حسان بن ثابت کا وہ شعر سنو. آج کی نعتوں میں لوگ کنفیوز کرتے ہیں، اگر حضرت حسان بن ثابت کا شعر یاد کر لو، اس کا ترجمہ یاد ہو جائے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت یہ کہیں، اور آج اردو میں ہم کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ہم تو حضرت حسان بن ثابت کی شرح بیان کر رہے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو شرح بنتی ہے، انٹرپریٹیشن بنتی ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آگے حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، آقا اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. سنو آگے فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اور اعلیٰ حضرت اسی طرح کی بات تو لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے یہی بات تو حضرت حسان بن ثابت نے کہی تھی کہ انک قد خلقت کما تشاء، ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو نعت پڑھا کرے، یقیناً پڑھا کرے، جھوما کرے، اور آقا کی ثنا خوانی جتنا ہو سکے کیا کرے. یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے. بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں عشق رسول بڑھتا رہے، وہ امیر اہل سنت کا، امیر اہل سنت عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے کلام پڑھے، ان کے کلام سنے، اور سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے، پھر دیکھیں کیسے دل میں عشق رسول بڑھتا ہے. 7واں حق جو قاضی ایاز نے لکھا سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک پر درود پاک کثرت سے پڑھا جائے.
یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے، اور یہ حکم قرآن میں رب نے ہمیں دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ترجمہ تو دیکھو اس آیت کا، یہ آیت پوری نعت ہے، جی ہاں مفسرین نے لکھا یہ صریح نعت ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنا ہے، یہ دنیا میں ایک ہی کام ہے جو اللہ بھی فرما رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور مومنین کو بھی دی گئی ہے، آ جاؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہاں یہ جو اللہ نے شرف دیا نا پیارے آقا کو اس آیت کے ذریعے، یہ اس شرف سے بڑا ہے جو حضرت آدم کو فرشتوں کا سجدہ کروایا گیا۔ حضرت آدم کو کس نے سجدہ کیا؟ جواب دو نا۔ فرشتوں نے ایک بار کیا، اور کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ اللہ کے لیے تو محال ہے نا، رب تو شامل نہیں تھا نا اس سجدے میں، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہیں اچھا، جو تھوڑی سی عربی سمجھتے ہیں، اس میں آیت میں لفظ ہے یصلون۔ جو یصلون ہے نا، یہ کنٹینیو ورک پر دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پر۔ ایسا نہیں اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے مومنو تم بھی بھیجتے رہو، نہیں، مسلسل اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے درود آ رہا ہے۔ اے مومنو تم بھی پڑھنا شروع کر دو۔ میرے آقا کو درودوں کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے گا، اربوں خربوں نہیں، خربوں بھی تھوڑے ہیں، لاکھ محدود، نہ جانے کتنے اللہ کے فرشتے ہیں، سب نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ ہے، اللہ کا درود بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا کے لیے استغفار کرنا ہے، ہمارا درود بھیجنا نبی پاک کے لیے دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کام اپنا ہی بن جاتا ہے، جھولی اپنی ہی بھر جاتی ہے۔ بیان کے شروع میں بھی نیت کروائی تھی، پھر نیت کروا لیتا ہوں، اب حق ہے نبی پاک کا کہ امتی درود بھیجے، تو نیت کریں انشاءاللہ کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے۔